حضرت خلیلullah نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا تھا. عمر کا پچھلا حصہ ہے, اولاد نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں. خیر اللہ نے کرم فرمایا. حضرت سارہ کے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی, اب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا. اب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو اللہ نے ان کے بطن سے انہیں ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا. اللہ اکبر, اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی. اللہ کی طرف سے آواز آئی, میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ. تو پھر وہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے, یہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ واپس چلے گئے. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا, خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا. نبیوں کی خواب پر منزلہ وحی ہوتی ہے. ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے, اچھے خواب. لیکن ہمارے خواب ادغاث و احلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں. کچھ ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں, شیطانی خیالات کا عکس ہوتے ہیں. لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھے اور صالح خواب ہوتے ہیں. لیکن نبی کا کوئی خواب ادغاث احلام نہیں ہوتا. نبی کا کوئی خواب جو ہے وہ شیطانی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا. اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے. تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے. اللہ اکبر. نبی تو نبی رہا, نبی کے سچے غلام جو ہیں شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتا. خیر تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو آئے اور بیٹے سے کہا, پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو, ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے. ویسے خلیل عربی میں بوڑھے دوست کو ہی کہتے ہیں. اور حضرت ابراہیم سر جھکا لیتا, یہ بھی بڑی بات تھی, امتثال امر تھا. بیٹا کہتا جی جس طرح آپ نے دیکھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ بھی امتثال امر تھا. بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ کر لیجیے جو آپ نے کرنا ہے, تو یہ بھی امتثال امر تھا. لیکن جو بیٹے نے کہا, کائنات نے ایسا منظر یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں کر لیجیے, بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خاموشی اختیار کر لی, گردن جھکا لی. ذرا دیکھیے, بیٹے نے کہا یا آباتے. باپ نے کہا تھا نا یا بنیا, اے میرے بچے, اے میرے بیٹے. تو جب یہ بات سن لی کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوا. اللہ اکبر. آج بیٹا تو کہے باپ ہو سفاک ہو, لیکن اس کے باوجود لہجہ کہ یا آباتے, اے میرے ابو. ذرا اس سے شہد ٹپکتا ہوا دیکھیے اور اس سے خدمت گاری کا جذبہ دیکھیے. یا آباتے, اے میرے ابو. آگے کیا ہے, یا آباتے فعل ما تؤمر, ابو ذبح کیا ہے, جو بھی کرنا ہے کرو. یا آباتے ذبح نہیں کہا ہے, ابو ذبح کر دیجئے. ذبح کا جواب ذبح میں دیا جاتا نا, لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ گیا. یا آباتے فعل ما تؤمر, ابو ذبح کیا ہے, جو بھی کرنا ہے کیجئے. باقی رہی بات میری, یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پہ چھری چلے اور میں تڑپوں نہ, لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی نہیں, ستاجے تو نہیں. انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا, تڑپوں گا بھی نہیں. باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا, چھری بھی ساتھ لے گیا تھا, چھری نکالی. یہ کوئی قصہ نہیں, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ حقیقت اور امر واقعیہ ہے. چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا. آج حوریں بھی دیکھ رہی تھی, غلمان اور رضوان بھی دیکھ رہے تھے, فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے تھے. مالک قیامت آنے والی ہے. کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں, تم کہتے تھے انسان کو خلیفہ بنا رہے, سجدے تو ہم کرتے ہیں, عبادتیں تو ہم کرتے ہیں, یہ تو لڑائی کرے گا, دھینگا مشتی کرے گا. اب دیکھو میرے بندے کی ادا کو, میرے بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ بھی دیکھو. اللہ اکبر. باپ نے بیٹے کو لٹایا, رسیوں سے بدن جکڑ لیا,
ہاتھ میں چھری پکڑی ہے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل کو لٹایا. قرآن نے وہ باقاعدہ منظر نکاری کی ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین. جب دونوں راضی ہو گئے, کس بات پہ راضی ہو گئے؟ کہ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں, فلاں. وہ یادگار آج اس مذبح پہ, آج اس منصب پہ جہاں بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت خلیل چھری ہاتھ میں لیے کھڑے تھے, آج 40 لاکھ جانور قربان ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر قربانیاں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. وہاں آواز آتی ہے سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تیرے اوپر سلام.